إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين وجعلناهم أئمة ہم نے فرعون اور اس کے وزیر مشیروں کو پیشوا بنا دیا، امام بنا دیا۔ کیسے پیشوا بنا دیا، کس طرح کے امام بنا دیے؟ یدعون الی النار، جو لوگوں کو جہنم کی طرف بلاتے رہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، ایسے امام اور ایسے مقتدی جو ہیں قیامت کے دن ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، ہم نے اس دنیا میں ان کے اوپر لعنت کا ٹھپا لگا دیا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، اور قیامت کے دن وہ بدنماز صورتوں میں اٹھائے جائیں گے۔ قرآن مجید کی آیت سے پتہ چلا کہ ائمہ جو ہے نا، امام جو ہے وہ دو قسم کے ہیں۔ ایک امام وہ ہے جو لوگوں کو جنت کی طرف بلاتے ہیں، اور وہ ہے انبیاء علیہم السلام۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہر گروہ اپنے امام کے پیچھے ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ماننے والے ان کے پیچھے ہوں گے، اللہ حاضر قیاس چلتے چلتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ان کے پیچھے ہوں گے۔ یعنی انبیاء سلام اللہ علیہم جو ہے نا،
وہ اپنی اپنی امت کی قیادت کریں گے۔ اسی طرح جو گمراہ پیشوا ہیں، لوگوں کو دنیا میں گمراہی کے راستے پہ چلاتے ہیں، وہ بھی قیامت کے دن آگے آگے ہوں گے اور ان کے ماننے والے ان کے پیچھے پیچھے ہوں گے۔ رب ذوالجلال نے سورۃ ہود میں نا اس کی تفصیل تھوڑی سی بتائی ہے۔ فرمایا یقدم قومہ یوم القیامہ، قیامت کے دن جو ہے فرعون نا آگے لگا ہوگا اور اس کی قوم اس کے پیچھے ہوگی، اور وہ ان کو لے کر خود بھی جہنم میں جائے گا اور ان کو لے کر بھی وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، ہم نے ان کو جہنم کی طرف بلانے والے پیشوا بنا دیا، جہنم کی طرف بلانے والے امام بنا دیا ہم نے ان کو۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، اور ان بدبختوں کی قیامت کے دن کوئی مدد نہیں کی جائے گی، ان کا کوئی گناہ، ان کا کوئی جرم معاف نہیں کیا جائے گا۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، ہم نے اس دنیا میں ان کے دلوں پر لعنت کا ٹھپا لگا دیا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، جب کوئی انسان ہدایت کا متلاشی ہوتا ہے نا تو رب ذوالجلال اس کے دل کو ہدایت کے لیے، اس کے دماغ کو ہدایت کے لیے زرخیز بنا دیتا ہے۔ جس طرح زرخیز زمین ہے نا، اس میں آپ بیج ڈال دیں تو وہ بیج جو ہے وہ اگتا ہے، پھر بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہدایت بھی ایک شجرہ طیبہ ہے، ایک پاکیزہ درخت ہے۔ مثل کلمۃ طیبہ، اللہ نے کا شجرۃ طیبہ، اللہ نے سورۃ ابراہیم میں فرمایا کہ یہ جو کلمہ طیبہ ہے نا، لا الہ الا اللہ، اس کی مثال ایک پاکیزہ درخت کی ہے۔ اور جو ہدایت کو قبول نہیں کرتے، تکبر اور غرور کرتے ہیں، رب ذوالجلال ان کے دل کو سخت کر دیتا ہے، اور پھر جیسے جیسے وہ آگے بڑھتے ہیں ان کے دلوں کی سختی مزید بڑھتی جاتی ہے، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کل حجارہ، پتھر کی طرح ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے اور اشد قسوہ، پھر پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں۔ اب اس پہ ذرا غور کریں نا تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ آگے اللہ نے خود بھی وضاحت کی ہے کہ پتھر جو ہے نا، پتھر میں بھی مسام ہوتے ہیں، ان مساموں سے پانی نکلتا ہے۔ تو ایک وقت تک ایسے بدبختوں کے دل میں مسام ہوتے ہیں، ہدایت کو قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، لیکن جب وہ غرور اور تکبر میں کے نشے میں مشہور رہتے ہیں تو رب ذوالجلال پھر ان مساموں کو بھی بند کر دیتا ہے، اور وہ شدوں کا سوال، وہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں۔ پھر ان کے لیے دنیا کا کوئی کوشش، دنیا کی کوئی کوشش، کوئی طریقہ کارگر ثابت ہے نہیں ہوتا۔ تو فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، اور پھر ان کی سزا کیا ہو گئی کہ ان کی شکلیں مشق کر کے ان کو اٹھایا جائے گا، ان کی شکلیں بدنما ہوں گی، بدصورت ہوں گی، جس طرح کہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا نا کہ رب ذوالجلال نے جب بنی اسرائیل نے
اللہ اور موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی تو اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کونو قردۃ خاسئین، بھائی تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ اللہ نے ان کے چہرے مسح کر دیے۔ تو قیامت کے دن اللہ رب العزت ان بدبختوں کے چہرے مسح کر دے گا۔ امام طبرانی رحمہ اللہ المعجم الکبیر میں ایک روایت لائے ہیں کہ یہ جو کافر ہیں نا، ان کی جو ایک ڈاڑھ ہے نا، ایک ڈاڑھ یعنی شکل ان کی ایسی بدصورت ہوگی کہ ان کی ایک ڈاڑھ جو ہے وہ احد پہاڑ کے برابر ہوگی۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ کیسی شکل ہوگی پھر ان کی۔ ایک دانت جو ہے نا ان کا، وہ اس کی جسامت اتنی بڑی ہوگی جتنا احد پہاڑ ہوتا ہے۔ رب ذوالجلال ان کو زیادہ عذاب دینے کے لیے ان کے جسموں کو خوب بڑا کر دیں گے۔ فرمایا وَهُمْ مِنَ الْمَكْبُوبِينَ، اور وہ قیامت کے دن بدنما شکلوں کے اندر اللہ کے دربار میں پیش کیے جائیں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ، فرمایا کہ ہم نے بہت ساری قوموں کو تباہ و برباد کرنے کے بعد ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، ان کی بغاوت و شقاوت کی وجہ سے، ان کے تکبر اور غرور کی وجہ سے ہم نے بہت ساری قوموں کو تباہ و برباد کرنے کے بعد پھر ہمیں انسانوں پر رحم آیا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دے کر بھیجا۔ بصائر للناس، اور وہ جو کتاب تھی نا یہ صاحب بصیرت تھی، یعنی یہ کتاب کن کے لیے فائدہ مند تھی؟ جن کے دل اور دماغ کی سوچ، فکر اور خیالات اچھے تھے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً، اور یہ کتاب ان کے لیے پھر باعث رحمت بن گئی، وہ ہدایت کی طرف راغب ہو گئے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان نیکی کے راستے پہ چلتا ہے نا، اللہ رب العزت اس کے لیے نیکی کا راستہ آسان کر دیتے ہیں، اور جو برائی کے راستے پہ چلتا ہے اس کے لیے برائی کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ اور وہ بندہ انتہائی خوش نصیب ہے جس کے لیے رب ذوالجلال نیکی کا راستہ آسان کر دے۔ اس ناطے آپ بڑے خوش نصیب ہو، اور خاص کر وہ آپ میں سے وہ لوگ بہت زیادہ خوش نصیب ہیں جو امام کا خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد کے اندر موجود ہوتے ہیں، وہ بڑے خوش نصیب ہیں۔ اس لیے یہ بات میں نے پہلے بھی آپ کو کئی دفعہ عرض کی ہے کہ فرضیت تو ادا ہو جاتی ہے، آپ جمعے میں کسی وقت بھی آ جائیں فرضیت تو ادا ہو جائے گی، لیکن رب ذوالجلال نے فرضیت کے ساتھ ساتھ نا آپ کے لیے ایک بونس بھی رکھا ہے، اور وہ بونس بڑا قیمتی ہے۔ وہ جو بونس ہے نا وہ بڑا قیمتی ہے، اور وہ بونس خطبہ شروع ہونے سے پہلے تک ہے۔ جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے نا پھر وہ بونس ملنا بند ہو جاتا ہے، بس پھر وہ فرضیت کی ادائیگی کا ثواب ملتا ہے۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ جن پر اللہ راضی ہے نا ان کے لیے اللہ رب العزت نے آسان کر دیا کہ وہ اپنے کام کاج جو ہے نا جلدی نمٹا کر مسجد میں آ جاتے ہیں، اور جب آدمی سستی کرتا ہے تو پھر کوئی نہ کوئی کام نکلا رہتا ہے، ابھی جاتا ہوں یہ کر لوں وہ کر لوں، وہ کرتے کرتے پھر کئی میرے بھائی ایسے ہیں، اللہ ان کو بھی توفیق دے جلدی آنے کی، وہ کئی میرے بھائی ایسے ہیں کہ بس جب جماعت کھڑی ہونے والی ہوتی ہے اس وقت آتے ہیں۔ تو یہ
جو آدمی نیکی کے راستے پہ جتنی کوشش کرتا ہے نا اس کے لیے راستہ اتنا ہی آسان ہوتا ہے۔ تو رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ کتاب جو ہے نا جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی، ہم نے اس کتاب کو ان کے لیے رحمت اور ہدایت بنا دیا، لعلہم یتذکرون، اور اس لیے بنایا تاکہ وہ نصیحت حاصل کر لیں، تاکہ وہ اس کتاب سے فائدہ حاصل کر لیں۔ وما كنت بجانب الغربی اذ قضینا الی موسیٰ الامر۔ اب یہاں سے رب ذوالجلال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کے دلائل دینے شروع کر دیے۔ پہلے واقعہ بتایا، اور یہ واقعہ ادھورا تورات میں بھی موجود ہے۔ اب لوگ یہ کہتے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا یہ اپنی طرف سے جو ہے وہ باتیں بنا کر کے بتا دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہودیوں کو بھی مخاطب کیا اور عرب کے مشرکین کو بھی مخاطب کر کے کہا کہ ابھی دیکھو وہ جو موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کے سرداروں کو ساتھ لے کر تورات لینے کے لیے گئے تھے نا، وما كنت بجانب الغربی، جب کوہ طور کے مغربی جانب حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے نا تو آپ تو وہاں تھے نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو وہاں نہیں تھے۔ تو جب آپ نہیں تھے اس کے باوجود آپ ان کو خبر دے رہے ہیں، اور ان کی تورات میں بھی اس بات کی شہادت ہے، تو یہ اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ آپ جو ہے اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے آپ کی طرف وحی کی ہے۔ وما كنت من الشاہدین، اور نہ آپ ان کے ساتھ تھے جن کو موسیٰ علیہ السلام ساتھ لے کر گئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے چند سرداروں کو ساتھ لے کر گئے جب تورات لینے کے لیے گئے، ان کو پیچھے کھڑا کر دیا ایک مقام پر اور خود آگے چلے گئے، اس لیے کہ رب ذوالجلال کی جو تجلی ہے یہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں کہ اس کا مشاہدہ کر سکے۔ ان کو پیچھے کھڑا کر دیا، اور ایک دفعہ وہ کہنے ظاہر ہے جب وہ واپس گئے ہوں گے تو انہوں نے کہا ہوگا بھی ہم نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں۔ اب مطالبہ کر دیا، کہا موسیٰ ہم تب مانیں گے جب ہم نہ ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھ لیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بڑا سمجھایا کہ اللہ کے بندو، یہ آنکھیں اللہ کو دیکھنے کی سکت نہیں رکھتی، طاقت ہے نہیں رکھتی، یہ مطالبہ نہ کرو، نہ مانے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا پھر ایسا کرو، جو ان کے بڑے بڑے سرکوب ہیں نا جو اس قسم کی افواہوں کو جنم دیتے ہیں، ان کو لے چلو ذرا۔ لے گئے، جب رب ذوالجلال نے اپنا تھوڑا سا جلوہ دکھایا نا سب اگلے جہان پہنچ گئے، سمر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان، کہنے لگے یا اللہ اگر ان کو مارنا ہی تھا تو کسی اور مقام پہ مار دیتا، اب میں واپس جا کر قوم کو کیا بتاؤں گا، میری قوم تو پہلے ہی بڑی سرکش ہے۔ تو رب ذوالجلال نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں میرے حبیب کہ آپ نہ تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے جب اللہ آسمان سے تورات بھیج رہا تھا، اور نہ آپ ان کے ساتھ تھے جو پیچھے کھڑے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ پورا واقعہ ان کو بتا رہے ہیں کہ آپ نے جو بتایا اس کے ذریعے تورات کی غلطیاں، جو انہوں نے تورات میں غلطیاں کی تھی نا، آپ کے بتانے کی وجہ سے وہ تورات کی غلطیاں صحیح ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا، اللہ فرماتے ہیں کہ پیارے حبیب پھر موسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد پھر ہم نے اور
بڑے خاندان، بڑے قبیلے، بڑی قومیں پیدا کر دی۔ فتطاول علیہم الامر، پھر ان پہ ایک لمبا زمانہ گزر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد پھر ہم نے اور خاندان اور قبیلے، اب دیکھ لیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کر آج تک کتنے خاندان اور کتنے قبیلے پیدا ہو گئے ہیں۔ آج اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہو تو دیکھ کر کہے گا یہ میری امت اتنی بڑی تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے۔ اس وقت بھی پھر رب ذوالجلال نے ایک اور دلیل دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی۔ فرمایا وَمَا كُنْتَ سَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، چونکہ وہ سورۃ ہود میں بڑی تفصیل کے ساتھ حضرت شعیب علیہ السلام اور مدین کا تذکرہ ہے، اہل مدین کا تذکرہ ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ آپ نے جو ان کو شعیب علیہ السلام، ان کی بیٹیوں کا واقعہ اور مدین والے لوگوں کی تباہی جو آپ نے ان کو بتائی ہے، تو آپ تو مدین میں نہیں تھے اس وقت۔ وَمَا كُنْتَ سَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، آپ تو تھے نہیں۔ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا، کہ آپ ان کو ایتیں سناتے ہوں، لیکن کیا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، لیکن ہم ہیں رسولوں کو بھیجنے والے۔ یعنی اس کے ذریعے اللہ رب العزت نے یہ واقعات بیان کر کے اہل مکہ کو، عرب کے قبائل کو، مدینے کے یہودیوں کو خبردار کیا کہ تم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بدگمانی کرتے ہو، کوئی شاعر کہتا ہے، کوئی کاہن کہتا ہے، تھوڑی سی فکر کرو، سوچو، اپنے دماغ اور دل سے کام لو کہ جو باتیں یہ بتا رہے ہیں کیا اس وقت یہ وہاں موجود تھے؟ نہیں موجود تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب کچھ اللہ رب العزت نے ان کی طرف وحی کی ہے، اور وحی اللہ رب العزت کس کی طرف کرتا ہے؟ اپنے رسول کی طرف۔ اب تیسری دلیل پھر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی تیسری دلیل، فرمایا وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا، اے میرے حبیب جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی، پیچھے واقعہ گزر گیا نا، جب موسیٰ علیہ السلام آگ لینے کے لیے گئے تھے طور پر، تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی اس وقت آپ تو طور کے قریب نہیں تھے۔ آپ نے یہ جو طور کا واقعہ پورا بیان کر دیا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ وہاں ایک وادی تھی، اور وادی کے جو ہے وہ ایک کنارے پر ایک درخت تھا جہاں سے آواز آئی، جو آپ نے ساری تفصیل کے ساتھ ان کو واقعہ بتایا ہے، تو آپ تو اس وقت وہاں نہیں تھے۔ وَلَٰكِن رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، لیکن یہ آپ کے رب کی رحمت ہے، اور یہ بات یاد رکھ لیں اللہ کی سب سے بڑی رحمت نبوت، علم نبوت اور ہدایت۔ یہ اللہ رب العزت کی سب سے بڑی رحمت یہ ہے، جسے اللہ رب العزت نبوت عطا کر دے وہ سراپا رحمت ہے۔ جسے اللہ رب العزت نبوت عطا کر دے وہ سراپا رحمت ہے، جس طرح کہ خود رب ذوالجلال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ آپ جو ہے پوری کائنات کے لیے رحمت ہے۔ تو فرمایا وَلَٰكِن رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ، اے پیارے حبیب یہ ہم نے آپ پر رحمت اس لیے کی، آپ کو نبی اس لیے بنا کر بھیجا تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں جس قوم کے پاس عرصہ دراز سے کوئی نبی ڈرانے والا نہیں آیا۔ حضرت اسماعیل کے بعد اس قوم میں کوئی نبی نہیں آیا،
اور کتابوں تورات میں، انجیل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بشارت موجود تھی۔ ان کو لوگ امی کہتے تھے۔ اب اس کی دو وجوہات امی ہونے کی، ایک تو مکہ جو ہے یہ ام القریٰ ہے، یہ بھی ایک مناسبت ہو سکتی ہے، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ یہ جو تھے نا قبائل جو مکے کے ارد گرد رہتے تھے، ان کے حافظے بڑے حافظے تھے۔ یہ لکھنا اور پڑھنا اس کو اپنے لیے نا باعث شرم سمجھتے تھے، کہتے لوگ لکھ کر یاد کرنا یہ بھی کوئی بات ہے؟ یعنی ان کو، ہمارے یہاں تو یہ ہے نا، شاید ہی میرا خیال کہتا جو اتنے بندے بیٹھے ہوں، اگر میں کہہ دوں بھئی آپ کو آپ کے پردادے کا نام یاد ہے تو شاید ہی کوئی ایک آدھ ہاتھ کھڑا کرے گا جی مجھے میرے پردادے کا نام یاد ہے جی، ورنہ دادے تک بس، کیوں نہیں صاحب، دادے تک بس ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ جو مکے کے لوگ تھے نا، ان کو اپنے گھوڑوں کی بھی 12 پشتیں یاد ہوتی تھی۔ اپنی تو یاد تھی، اپنی تو ان کو پشتیں ظاہر ہے یاد ہی تھی، لیکن گھوڑوں کی بھی یاد ہوتی تھی۔ 12 13 پشتیں ان کی بتا دیتے تھے کہ اس گھوڑے کا فلاں باپ تھا، اس کا وہ باپ تھا، اس کا وہ باپ تھا، تو اس لحاظ سے بھی ان کو امی کہتے تھے۔ تو رب ذوالجلال نے امیوں میں ایک رسول بھیجنا تھا، اور اس کی بشارت تورات اور انجیل کے اندر بھی موجود تھی۔ اور یہاں بھی یہی کہا کہ اے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو نبی بنایا اس لیے کہ تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں جس قوم کے پاس عرصہ دراز سے کوئی نبی ڈرانے والا نہیں آیا۔ اور مقصد کیا ہے؟ لعلہم یتذکرون، تاکہ یہ نصیحت حاصل کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق دے، ہم نصیحت حاصل کر لیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔